اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، جب ہم تاریخ عالم کا مطالعہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں یا تاریخ عالم پر نظر ڈالتے ہیں تو عربوں میں چھوٹی چھوٹی سی بات پر قتل و غارت گری عام سا معمول تھا۔ روز بروز اسی طرح سے قتل کیے جاتے تھے، اور اسی وجہ سے، اسی سبب سے وہاں پر یتیموں کی کثرت بھی تھی۔ اب ان یتیموں کے ساتھ بڑا ہی ناروا سلوک رکھا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ انہیں وراثت میں حق دیا جاتا تھا، ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کا معاملہ نہیں تھا۔ پھر سرور دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور آپ نے وہاں کے ماحول کو بدلا، ان کی فضا کو بدلا، ان کی فطرت کو، ان کی سوچ کو بدلا۔ آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا، یہ اخلاقی تربیت عطا فرمائی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم مکی آیات پر نظر ڈالتے ہیں تو اس وقت خاص طور پر یتیموں کے حوالے سے گفتگو کی گئی، اور حکم احکامات نازل کیے گئے، ہدایات دی گئیں کہ ان کو کھانا کھلایا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ مدینہ میں آنے کے بعد پھر اس کے بعد بھی یہ تمام اخلاقی جو روایات تھیں اور یہ ہدایات تھیں، یہ اخلاقی تربیت تھی، جاری تھی۔ سورہ نساء میں باقاعدہ طور پر پھر اس کا حکم آیا، یعنی یتیموں کے جو حقوق ہیں ان کے تعلق سے حکم آیا، اور وراثت میں ان کا حصہ دیا گیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں احکامات نازل فرمائے وراثت کے تعلق سے، یتیموں کے حوالے سے، کہ یتیموں کے مالوں کو اپنے ناپاک مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یا اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مالوں کو تبدیل نہ کرو، اور یتیموں کو وراثت کا حق دیا کرو۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام جو ہدایات ہیں، یہ تمام جو اخلاقی تربیت ہے عرب معاشرے کی، اور پھر عرب معاشرہ یعنی اسلام یہ پہلا دین تھا، پہلا مذہب تھا، اور عرب وہ پہلی سرزمین تھی جہاں پر یتیم خانوں کی بنیاد رکھی گئی، اور وہاں پر پھر ان کی کفالت بھی کی گئی، ان کی تربیت کا سامان بھی مہیا کیا گیا، تعلیم کا سامان بھی مہیا کیا گیا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ پورے یورپ میں اس کی تقلید کی جا رہی ہے۔ آج جناب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی ہمیں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، کس طرح تعلیم دیتا ہے۔ اس عنوان کے تحت ہمارے ساتھ جو شریک گفتگو مہمان شخصیات ہیں، آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، ان کا ایک مدلل انداز ہے، ایک انداز جو فکر ہے جدا گانا ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں، آئیے مل کر ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسی ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ عظمیٰ ابو بکر جو آج ہماری پہلی مرتبہ ہمارے اس پروگرام کی رونق بنی ہیں، انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ میری پہچان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ یتیم کا جو ذکر ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کس انداز سے آیا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کا والد فوت ہو جائے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنی تمام ضرورتوں کے لیے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی رخصت ہو جائے تو وہ بے بس اور بے کس ہو کر رہ جاتا ہے۔ دونوں کی ایک اپنی اہمیت ہے، ماں کی بھی اور باپ کی بھی، اور والد جب چلا جاتا ہے تو اس کی کفالت اور اس کی معاشی ذمہ داریاں ایک مسئلہ بن جاتی ہیں۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جو ہر پہلو سے ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو وہ سارے طبقات جو محروم تھے اسلام سے قبل، وہ عرب معاشرہ یا دنیا بھر کے معاشروں پر نگاہ ڈالیں جن میں غلام تھے، عورتیں تھیں، یتیم بچے تھے، اسلام نے ہر ایک کے حقوق مقرر کیے، اور یتیموں کے بھی حقوق کو قانونی حیثیت دی۔ قاضی کی ذمہ داری رکھی کہ وہ یتیم کے مال کی حفاظت فرمائے۔ قرآن مجید میں 23 مقامات پر یتیموں کا ذکر آیا مختلف انداز سے، کہیں تاکید آ رہی ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کی، کہیں ان پر مال خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔
پھر آپ دیکھیں تو رحمت للعالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب دنیا میں آتے ہیں تو والد پہلے فوت ہو چکے ہوتے ہیں، اور فرمایا اللہ رب العزت نے علم یجد کا یتیمن فآوا، تاکہ آپ یتیموں کی ان مشکلات سے آگاہ ہو سکے کہ ہم نے آپ کو بہترین ٹھکانہ عطا کیا، تو آپ تو اللہ کے محبوب سید المرسلین اور امام الانبیاء ہیں، آپ خود یتیموں پر شفقت فرماتے۔ تو ایک یتیموں کا ذکر آیا بارہا جگہوں پر قرآن مجید میں، اس کو قانونی، معاشرتی، معاشی طور پر ان کی کفالت کی باقاعدہ ذمہ داریاں جو ہیں سونپی گئیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگر یتیم غریب ہے، نادار ہے، اس کا والد فوت ہو جاتا ہے، کوئی بھی ایسا بچہ یا بچی ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ کے جہاں مصارف کا ذکر آیا وہاں یتیموں کا ذکر آیا، صدقات نافلہ کا ذکر آیا، مال خرچ کرنے کی بات آئی، تو بیوہ اور یتیموں کے حقوق کا حکم دیا گیا تاکہ ان کا خیال رکھا جا سکے اور معاشرے میں وہ بہتر طریقے سے وہ اپنی پرورش پا سکے، ذمہ داری ان کی بہتر ہو سکے، ان کی نگہداشت بہتر ہو سکے اور ان کی صلاحیتیں بہتر انداز سے استعمال میں لائی جا سکے۔ پھر دوسری صورت یہ تھی کہ باپ نے تو وراثت چھوڑی تھی، مال چھوڑا تھا، مگر اب یتیم بچہ تو ابھی اٹھا نہیں سکتا، اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے جا بجا حکم دیا کہ ان کے مال کی حفاظت کرو، ان کا مال ان کو دو۔ پھر جیسے آپ نے بھی کہا کہ باقاعدہ سورہ نساء میں حکم آیا کہ اچھے مال اور خراب مال کو آپس میں ملاؤ نہیں، پھر اگر تم تنگ دست ہو تو اس میں اتنا ہی لے سکتے ہو بقدر ضرورت۔ پھر یہاں تک حکم دیا کہ ان کے مال کو تجارت میں لگاؤ تاکہ وہ بڑھے، اور اگر اس میں سے صرف زکوٰۃ دی جاتی رہے تو کہیں ختم نہ ہو جائے ان کے بالغ ہونے تک، یعنی ان کی حفاظت کا اہتمام کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں جو گائے کا واقعہ ہے کہ وہ گائے جو بنی اسرائیل کو چاہیے تھی، وہ ایک باپ نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے بچے کے لیے وہ گائے جنگل میں چھوڑی، اور اللہ رب العزت نے اس گائے کی حفاظت فرمائی اس یتیم بچے کی خاطر، اور جب وہ بڑا ہوا تو چونکہ باپ صالح تھا تو اللہ کے جو سپرد کیا گیا مال، اللہ نے اس یتیم بچے کو وہ واپس کروایا اور بعد میں اسی کو سونے سے بھر کر اسے دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک مال جب اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے، اس طرح سپرد کیا جاتا ہے کہ میرے بچے کے، یتیم بچے کے کام آئے، تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس کی مثال سورہ کہف میں بھی ملتی ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ جاتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، تو وہ دیوار کو تعمیر کرتے ہیں، تو دیوار کو تعمیر کرنے کا سبب کیا ہوتا ہے کہ اس کے نیچے یتیموں کا مال ہوتا ہے جس کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اس دیوار کو تعمیر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بستی والوں نے تو مہمان نوازی بھی نہیں کی اور آپ دیواریں تعمیر کر رہے ہیں، تو وجہ کیا تھی؟ فرمایا کانا ابوہما صالحا، ان کے والد نیک اور صالح تھا، تو اللہ نے ان یتیم بچوں کے لیے اس مال کی حفاظت فرمائی۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں حکم ہوا کہ جب یتیم آئے تو اس کو جھڑکو نہیں، اس کو ڈانٹو نہیں، اس کے ساتھ برا سلوک مت کرو، اور پھر بے شمار احادیث میں بھی حکم آیا کہ سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور سب سے برا گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے یا ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ یتیم کے سر پر تو شفقت کا ہاتھ پھیر دینا یعنی دست شفقت ہی رکھ دینے کے حوالے سے اتنی خوبصورت حدیث مبارکہ بھی موجود ہیں، یعنی ہمیں کس قدر جو خوشخبریاں دی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہمیں یہ تمام باتیں، یہ تمام ہدایات ملتی ہیں، بس ہمیں عمل کرنے کی دیر ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عظمیٰ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یتیموں کے حقوق کے حوالے سے کیا بیان فرمائیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ تو نیکی کرو، یقیناً ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن ان کے ساتھ ساتھ تمہارے جو رشتہ دار ہیں، قرابت والے ہیں، اور پھر یتیموں کا ذکر آیا اور پھر مساکین کا، کہ ان کے ساتھ بھی تم اپنے معاملات کو بہت اچھا رکھو۔ سوال یہ ہے کہ حقوق سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حقوق ہیں کیا؟ حقوق دنیا کی جو ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا تانا بانا اگر ہم دیکھیں تو وہ بنتا ہی حقوق و فرائض کے بنیاد سے ہے۔ میرا حق اگلے کا فرض ہے اور وہ اس کا حق میرا فرض ہے۔ میں حق ادا کر رہی ہوں تو دوسرے کا، میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں تو دوسرے کا حق اس کا ادا ہو رہا ہے۔ تو یہ تعلق اللہ تعالیٰ نے ہر دو انسانوں کے درمیان رکھا ہے جن سے کسی بھی طرح ہمارا بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی تعلق ہے۔
پہلے تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بات ہوتی ہے، حقوق اللہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، یعنی کہ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا، اللہ عبادات کا ادا کرنا، وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. اور اللہ چونکہ غفور الرحیم ہے تو وہ اپنی مغفرت سے، اپنی مغفرت کے صدقے میں وہ ان حقوق کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن جب بات آتی ہے حقوق العباد کی تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ بہت تاکید فرماتا ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ جو ہے وہ تم دنیا میں ہی حل کر لو. اب حقوق العباد میں جو ہمارے ارد گرد رہنے والے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے بالکل قریب کے رشتہ دار ہیں اور ہمارے جو ہم جن سے ملتے جلتے ہیں، وہ سارے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن ان کے حق جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طرح کی کچھ بھی ان کو طاقت یا ادا کی ہے، وہ اپنا حق لے بھی لیتے ہیں. یہاں سوال وہ ان کے لیے پیدا ہوتا ہے کہ جو معاشرے کے کمزور طبقہ ہے، اب اس کمزور طبقے میں بیوائیں ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، ان کے حقوق کی ذمہ داری کون لے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فقہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان کے حقوق کی ذمہ داری جو ہے، اگر ہم یتیموں کی بالتخصیص اگر ہم بات کریں تو یتیموں کے حق کا جو ذمہ دار ہے یقیناً سب سے پہلے ان کے اسباط ہیں، ان کے ذوی الارحام ہیں. اور اس کے اگر ایسا نہ ہو کہ یعنی کہ اسباط کا مطلب جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں اور ان کے جو رحم کے رشتوں سے جو ان کا تعلق بنتا ہے، لیکن اگر ایسا بھی ہوتا ہے کسی صورت میں، کبھی کبھار ایسی صورتحال بھی پیدا ہوتی ہے کہ ان کے ڈائریکٹ ریلیشنز موجود نہیں ہوتے، تو پھر اس کی ذمہ داری، تو ان کے حقوق کی ذمہ داری جو ہے وہ معاشرے پر آتی ہے. اچھا، اب ان کے حقوق کیا ہیں؟ ان کے حقوق یہ ہے کہ ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے اور ان کی بہترین پرورش کی جائے. اگر تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے، ان کے تصرف میں مال ہے، تو اس مال کی حفاظت کی جائے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یقیناً وہ اس قابل تو نہیں ہے کہ وہ اپنے مال کو خود سمجھ کے سنبھال سکیں، تو اس صورت میں جو ان کے اقربا ہیں وہ ان کے اس مال کو سنبھالیں، اس کو بہترین طریقے سے اس طرح سے خرچ کریں کہ وہ اگر ضرورت ہے تو خرچ کرے، اگر نہیں تو کوشش کر کے اس کا ذمہ خود اپنے اوپر لے لیں. سبحان اللہ. اور اگر تو ان کے پاس مال نہیں ہے، وہ مفلس ہے یا مسکین ہے، تو پھر اس صورت میں جو ان کے رشتہ دار ہے وہ ان کو اپنی کفالت میں لیں، ان کی دیکھ بھال کرے. سب سے اہم جو بات ہے، حق جو ہے وہ ہم مادی کفالت کی تو بات کرتے ہیں، لیکن ایسے بچے جو ہوتے ہیں جن کے والدین نہیں ہوتے، وہ ایک احساس محرومی کا شکار ہونے کا ان کے خدشہ ہوتا ہے. اور جب کسی بچے کے اندر احساس محرومی جنم لینا شروع کرتا ہے تو اس کی طرف وہ دباؤ میں آتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ معاشرے کے لیے کچھ بہتر اپنا کردار ادا نہ کر سکے. تو اس صورت میں ہمیں صرف ان کے کھانے پینے اور دنیاوی ضروریات نہیں بلکہ ان کی ذہنی، ان کی جذباتی ضروریات کا بھی خیال ہے، اور ان کی عزت نفس سب سے امپورٹنٹ ہے. ان کی عزت نفس کی بھی بات، وہ ان کے پندار جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ٹھیس نہ پہنچے. سبحان اللہ، بہت پیارا انداز آپ کا اور بہت پیارا جواب. یعنی ان کے مال کی بھی حفاظت کی جائے، ان کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کیا جائے، اور ان کی جو جذباتی کیفیت ہے اس کا بھی اہتمام کیا جائے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم نے جانا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کس طرح احکامات نازل کیے گئے ہیں یتیموں کے حوالے سے، ان کی وراثت کے حوالے سے، ان کے ساتھ بہتر سلوک، ان کی بہترین تربیت کے تعلق سے. اور جب ہم دیکھتے ہیں جناب، تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو بدر میں جو شہداء تھے اور ان کے بعد جو ان کے یتیم بچے تھے، ان کی کفالت کا ذمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے گھر پر ان کی کفالت کرتی ہیں. ان کی پرورش میں اپنا حصہ انہوں نے پیش رکھا، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام فرمایا. مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، ارشاد فرما دیجئے کہ یتیموں کے ساتھ جو حسن سلوک کی بار بار دین اسلام تاکید کرتا ہے، کیا بیان فرمائیں گی اس حوالے سے؟ شکریہ زینب. رحمت للعالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال، اپنی سیرت مبارکہ کے ذریعے
صحابہ کی ایسی تربیت کی اور اسلام کے لیے ایسی سنہری اصول عطا کیے کہ جن میں دوسروں کو خیال رکھنا اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے. خاص طور پر یتیم کے اس کے سر پر آپ ہاتھ ہی اس وقت رکھ دیتے ہیں تو اجر و ثواب عطا ہوتا ہے. اور ہاتھ رکھنے کی بات آئی تو یعنی اتنا سا بھی تم کام کرتے ہو تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے. جب تم اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہو, جب تم اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہو, جب تم اسے پورے اعتماد شخصیت بناتے ہو, اس کو سنوارتے ہو, اس کو ایک ذمہ دار شہری بناتے ہو, ایک اچھا صالح مسلمان بناتے ہو, تو اجر و ثواب بے انتہا بڑھتا چلا جاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمانے مبارک کہ جو یتیم کا خیال رکھتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور دوسری انگلی کو ملا کر اشارہ فرمایا, گویا یتیم کا خیال رکھنے سے جنت عطا ہو رہی ہے سرکار دو عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک کے مطابق. پھر آپ دیکھیے تو حضرت جعفر طیار شہید ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر جاتے ہیں اور ان بچوں پر شفقت کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, ان کا بوسہ لیتے ہیں, انہیں ساتھ لپٹاتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ عید کا موقع ہے, آپ گھر سے نکلتے ہیں, حسنین کریمین ساتھ ہیں, صحابہ ساتھ ہیں, اور راستے میں بچے خوشی سے آپ کے ساتھ لپٹتے ہیں تو ایک بچہ اداس کھڑا ہے, اس کے چہرے پر وہ رونق نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیوں اداس ہیں؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ میں یتیم ہوں, میرا باپ نہیں ہے تو میں اس لیے اداس ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ساتھ لیا اور آپ نے فرمایا کیا یہ تمہیں پسند نہیں کہ محمد تمہارے باپ ہوں اور عائشہ تمہاری ماں ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک. تو آپ اس بچے کو گھر لے کر آئے. تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص جا رہا تھا اور وہ بچے کھیل رہے ہیں اور ان میں دیگر بچے جو تھے وہ یتیم تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تاکید فرمائی کہ اپنے بچے کو نام سے بلانا, بیٹا کہہ کر بھی نہ بلانا, کہ تم نے بیٹا کہہ کر بلایا تو دوسروں کو احساس محرومی ہوگا. اس قدر خیال میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ اتنی باریک بات کا بھی آپ کو دھیان ہے, خیال ہے کہ وہ بچے محسوس کریں گے کہ ہمیں کوئی بیٹا کہہ کر بلانے والا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین, آپ کی سیرت طیبہ سے حسن سلوک کی تاکید ملتی ہے. یہی چیز پھر آپ آگے دیکھیں تو صالحین میں ملتی ہے. حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دن حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کھجوریں چن رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کھجوریں کیوں چن رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ایک یتیم بچہ ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کھجوریں میں جمع کر کے تو اس سے بیچ کے اس کے لیے کچھ اخروٹ خریدوں, کچھ چیزیں خریدوں تاکہ وہ کھیلے اور اس کا دل خوش ہو. تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ رہنے دیں, میں خیال رکھتا ہوں, میں اس کے لیے کرتا ہوں. تو کہتے ہیں جب میں نے اس بچے کو اخروٹ لے کر دیے تو میرا دل ایسے روشن ہو گیا جیسے اس میں نور آ گیا کہ ایک یتیم بچے کا خیال رکھنے سے وہ فرماتے ہیں کہ میرے باطن کی دنیا روشن ہو گئی جو عبادات سے روشن نہیں ہوئی تھی. تو آپ یتیم کا خیال رکھتے ہیں, اس کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو مادی بھی فوائد عطا فرماتا ہے اور روحانی فوائد بھی عطا فرماتا ہے. آپ دیکھیں قیامت تک کے لیے وہ آیت مبارکہ زینت بن گئی قرآن پاک کی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ کہ اہل بیت نے جب کھانا کھلایا اللہ کی محبت میں, اور کس کو کھانا کھلایا تھا؟ ایک یتیم کو, مسکین کو اور اسیر کو. تو اللہ رب العزت نے اسے قرآن پاک کی زینت بنا کر گویا سب کو ترغیب دی کہ یتیموں کا خیال رکھیں اور یتیموں کے خیال رکھنے سے اتنی عزت و اکرام بھی اور اجر و ثواب بھی عطا ہوگا. اب میں یہ ابھی آپ کی گفتگو سے یہ سوچ رہی تھی کہ واقعی جب ہم اتنے بڑے ہو کر, جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو ہمیں ایسا معلوم ہوا, اور ہم ابھی کی بات ہے کچھ سالوں پہلے کی, تو ہمیں ایسا لگا جیسے دنیا میں ہمارا کوئی ہے نہیں, پوری دنیا خالی ہے اور ہم تنہا کھڑے ہیں. تو میں ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ در حقیقت جو بچے بچپن میں اپنے والد کو کھو دیتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوگی, یعنی ان کے سر پر والد نہیں, ان کے ارد گرد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بالکل پوری دنیا ہی ان کی جو ہے وہ ویران ہو گئی. لیکن اگر اس وقت, اس اندھیرے میں, اس تنہائی میں, اس اکیلے پن میں کوئی ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے, دست شفقت رکھتا ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کر صرف یہ کہتا ہے کہ بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں, تو اس بچے کے دل پر کیا بیتی ہوگی اور کس طرح سے اس کا دل جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہوگا. تو اسی لیے اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں یتیموں کے حوالے سے, ان کی
مدد کے حوالے سے آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عظمیٰ صاحبہ کہ یتیم کے جو مدد کرنے کے فضائل ہیں کچھ آپ بیان فرمائیے۔ یتیم کی مدد کرنے کے فضائل بیان کرنے سے پہلے میں ایک چیز اور بھی یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گی، ایڈ کیا کروں بلکہ سب سے امپورٹنٹ بات ہی یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش اپنی ولادت سے قبل ہی یعنی جو ہے اپنے والد گرامی سے محروم ہوئے، یعنی کہ یتیمی کا درجہ۔ یہ میرے نزدیک میں کہوں تو جو چیز حضور سے نسبت پا گئی وہ اعلیٰ ہو گئی، وہ افضل ہو گئی۔ یتیمی کو نقص کے طور پر ہم عام معاشرے میں اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ اس کا باپ نہیں ہے، اس کے کوئی دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس یتیمی کو جو ہے اس کو نقص کے درجے سے نکال دیا اور اس کو فضل کے درجے پہ لے آئے کہ دیکھو میرا جو نبی ہے، میرا جو سب سے پیارا ہے، جو میری جو سردار الانبیاء ہے وہ بھی یتیم ہے، تو اس میں تو کوئی آڑ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی ہمیں بارہا اپنے ارشادات سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یتیموں کی مدد کی، ان کے حقوق کی حفاظت کی، ان کی کفالت کا بیڑا اٹھایا، ان کے لیے کیا کیا فضائل اللہ تعالیٰ نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ جس شخص نے 3 یتیموں کی پرورش کری وہ اس طرح وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ عابد، جیسا کہ وہ مجاہد، جیسا کہ جس نے رات بھر عبادت کی، جس نے دن بھر روزہ رکھا، جس نے جہاد کیا، اس کو وہ ثواب دیا جائے گا۔ تصور کریں اعلیٰ ترین ہے جہاد، رات بھر کی عبادت اور روزہ، ان تمام اعمال کا ثواب جو ہے وہ یکجا کر کے اس ایک شخص کو دے دیا جائے گا جس نے یتیم کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ اور یہیں پر بس نہیں کی، آگے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ مجھ سے اتنا قریب ہوگا اور اپنی شہادت کی انگلی کو، دونوں انگلیوں کو جیسے یہ 2 انگلیاں، یعنی کہ حضور اب اس میں اگر مفسرین جو شارحین ہیں حدیث کے وہ اس کے بارے میں یہاں پر شرح میں یہ آتے ہیں کہ اس سے ہم اس کو مجازی اس میں نہ لیں بلکہ اس کو حقیقی کی طرف جائیں تو یعنی کہ جنت میں اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، اس سے زیادہ کسی مومن کے لیے اور کیا ہوگا۔ اب یہاں پر میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب ہم کفالت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جس کے اوپر ذمہ آتا ہے یتیم کی کفالت کا وہ ہوتی ہے ماں جو بیوہ ہو چکی ہے۔ اس کے لیے کیا فضل ہے، اس کے لیے بھی بے انتہا فضل ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں جب جنت میں داخل ہونے والا سب سے پہلا شخص ہوں گا اور جنت میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، مگر یہ کہ ایک عورت جلدی سے میرے پاس آئے گی، میں اس سے پوچھوں گا تمہارا کیا مسئلہ ہے، تم کون ہو؟ وہ عرض کرے گی میں وہ عورت ہوں جو اپنے یتیم بچے کی پرورش کے لیے بیٹھی رہی، یعنی یہ دوسرا نکاح نہ کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ اکثر مطلب ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ اچھا باپ نہیں ہے تو ماں ہی تو پرورش کرے گی، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو اللہ کے نبی نے اس کے لیے کیا انعامات کا اعلان کر دیا۔ جس طرح سے آپ ارشاد فرما رہی ہیں، میں یہ ابھی ہم دوران گفتگو آپا یہی بات کر رہے تھے کہ در حقیقت کس قدر فضائل یتیم کے کفالت کے، اس کی سرپرستی کے حوالے سے بیان کیے گئے۔ آپ فرمائیے گا کچھ اس حوالے سے۔ دیکھیں فضیلت ایک طرف تو اخروی انعامات کی بات ہو رہی ہے جو دائمی زندگی ہے، اس میں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور رفاقت کی، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی؟ اور دنیا میں اس کے لیے مال میں خیر و برکت کی بات کی جا رہی ہے، اس کو بہترین گھر قرار دیا جا رہا ہے، اس کو بہترین ذمہ دار شخص قرار دیا جا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو ایک حسن سلوک میں ہم ہر طرح سے لیتے ہیں، معاشی بھی حقوق، معاشرتی بھی حقوق، سیاسی حقوق، اس کے دینی حقوق، اس کی شخصیت کے حقوق، مطلب ہر طرح سے اس کو وہ حق عطا کیا تاکہ وہ معاشرے میں ایک بہتر ذمہ دار شہری کی حیثیت سے سامنے آ سکے۔ تو ایک یتیم کو میں کہتی ہوں کہ اگر ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور تو پھر تو ہمیں ڈھونڈنے نکل پڑنا چاہیے کہ کوئی یتیم ملے
چاہیے جس کے سر پر کم از کم دست شفقت ہی رکھ دیں. کہ آپ صرف دست شفقت رکھتے ہیں, محبت کا ہاتھ رکھتے ہیں, تو جتنے بال نیچے آ رہے ہیں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, اجر و ثواب ہی ثواب ہے. تو پھر پلس اگر آپ اس کا خیال رکھتے ہیں. ایک اور تھا کہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں اس شخص کے لیے. کون سا شخص جو گھر سے نکلتا ہے تو اپنے اہل و عیال کا بھی خیال رکھتا ہے, پھر باہر نکلتا ہے تو اسے خیال ہے کہ میں بیوہ کو, یتیم کو, اس کی مدد کرتا ہوا چلا جاؤں. سبحان اللہ. تو گھر سے نکلتے ہوئے, جیسے آج کئی گھروں میں نے دیکھا ہے وہ باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صدقہ دیتے ہوئے جائیں. تو اگر آپ اپنے محلے پر نگاہ رکھیں گے, اپنے رشتہ داروں میں نگاہ رکھیں گے کہ کوئی یتیم تو نہیں ہے. خاص طور پر صلہ رحمی میں سب سے پہلا حق یتیم رشتہ دار کا آتا ہے کہ وہ رشتہ دار بھی ہے اور یتیم بھی ہے. تو آپ اسے دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں تو آپ کا سارا دن خیر و برکت سے بھر جاتا ہے. فرشتے دعائیں کرتے ہیں, وہ نورانی مخلوق, وہ جب دعا کرتی ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اب وہ ہم نے پڑھا نا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ جب تک کھانا تناول نہیں فرماتے تھے جب تک آپ کے دسترخوان پہ کوئی یتیم نہ ہو. اللہ اکبر. یعنی یہ تمام باتیں ہمارے سیکھنے کے لیے ہمارے دین میں موجود ہیں. مزید کلام کریں گے, وقفے پر جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے. جناب, یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے آج ہم بات کر رہے ہیں, اور کتنی خوشخبریاں دی گئیں اللہ رب العزت کی جانب سے کہ جس نے یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا یا کفالت کی, اس کے لیے کتنی ساری جو نویدیں ہیں وہ بھی سنائی گئیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں اور مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جناب, جس طرح سے ہم نے خوشخبریوں کے حوالے سے بات کی, اگر کوئی شخص یتیموں کی حق تلفی کر رہا ہے تو کیا وعیدات ہیں؟ آپ ذرا تصور کر لیجئے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گی کہ یتیموں کے حقوق کو غصب کرنا, ان کی حق تلفی کرنا, کیا کیا وعیدات آئی ہیں, ارشاد فرما دیجئے. شکریہ زینب. دیکھیں, حق تلفی اور حقوق کی پامالی کیا ہے کہ وہ اس کا باپ فوت ہو جاتا ہے اور باپ نے وراثت میں مال چھوڑا ہے تو آپ اس مال پر قبضہ کر لیتے ہیں کیونکہ آپ غالب ہیں اور آپ میں طاقت ہے اور بچہ کمزور ہے اور بے بس ہے اور بے کس ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں, ایک اس کے مال پر قبضہ کرنا, دوسرا جو آج کل دیکھا جا رہا ہے اس کو گھر سے, جائیداد سے, پراپرٹی سے, زمین سے محروم کر دینا. یاد رکھیں کہ اگر ایک بالشت بھر بھی لی گئی تو وہ 7 زمینوں کے توق گردن میں ڈالے جائیں گے, ایک دن آئے گا. تو اس لیے یہ خیال رکھیں کہ بچے, یتیم بچے کی پراپرٹی اس سے دور رہیں, یا اگر آپ اس کے پیپرز کی حفاظت کر سکتے ہیں, تایا ہیں, چچا ہیں, جو بھی اس کے سرپرست ہیں, ماموں ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ سرپرستی اس انداز سے کرے کہ اس کی حق تلفی نہ ہو, غاصب مت بنے. قرآن مجید میں سورہ نساء میں آتا ہے کہ جو ظلمن یتیم کا مال کھاتا ہے تو فرمایا یاکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں, آگ کو بھر رہے ہیں, اور پھر فرمایا وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے وہ جو مال کھایا, کھانے پینے میں لگایا, اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے انگارے ڈالے اپنے پیٹ میں. اور پھر نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ وہ معراج کی رات تشریف لے گئے اور آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں جیسے, استغفر اللہ, اور کچھ لوگ ان پر ایسے مقرر ہیں کہ جو انگارے ان کے منہ میں ڈال رہے تھے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں وہ جو قرآنی آیت مبارکہ تھی کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی اس چشمان مبارکہ سے اس کا مشاہدہ کیا معراج کی رات کہ ہونٹ ان کے اتنے بڑے ہو گئے اور اونٹوں کی جیسے, اور ان میں باقاعدہ لوگ ان پر مقرر ہیں کہ جو انگارے باقاعدہ ان کے منہ میں ڈال رہے تھے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان مبارک ہے کہ 4 ایسے لوگ ہیں کہ جو نہ جنت کو دیکھ سکیں گے, نہ جنت کی نعمتوں کا ذائقہ ان کو ملے گا. اور وہ 4 آپ نے جو بیان فرمائے ان میں ایک شراب کا جو عادی شخص ہے, ایک سود کھانے والا, اور ایک یتیم کا مال کھانے والا, اور ایک والدین کا نافرمان. تو گویا یہ جو آج دنیا کی لذتوں کے لیے, دنیا کی عیاشیوں کے لیے آپ نے اس کے ساتھ, یتیم بچے کے ساتھ زیادتی کر دی, آپ نے اس کے ساتھ ظلم کر دیا, تو ڈریں اس وقت سے کہ جب آپ سے پوچھا جائے گا, پرسش ہوگی, تو پھر کوئی جواب نہیں دے سکیں گے. پھر آپ دیکھیں تو سورۃ الماعون میں آتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا تم نے دیکھا کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے جو شخص,
اب یہاں غور کریں، دین کو جھٹلانے کی بات آئی تو فوراً ہی فرمایا کہ وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، گویا یتیموں کو دھکے دینا، یتیموں کا خیال نہ رکھنا، یتیموں کی خبرگیری نہ کرنا، ان کی مالی مدد نہ کرنا، ان کے سوال کرنے پر ان کو جھڑکنا، اللہ نے اسے کسب دین یعنی دین کو جھٹلانے سے تعبیر کیا ہے کہ اگر تمہارے اندر وہ احساس نہیں ہے، انسانیت کا احساس نہیں، یتیموں کا احساس نہیں، تو تمہاری کون سے نماز روزے؟ کیونکہ اسی میں آگے پھر فرمایا جا رہا ہے اسی سورہ مبارکہ میں کہ فویل للمصلین، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بلائے بیٹھے ہیں، یعنی وہ تمہارا ظاہری قیام، رکوع، سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے اگر تم یتیم اور مسکین کا خیال نہیں رکھتے ہو تو اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی سخت وعیدات ہیں۔ تو یتیموں کا خیال رکھیں، خبرگیری کریں اور اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں۔ ہم اس وقت یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ تو ابھی چھوٹے ہیں، نہ سمجھیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا، ہم نے ان کے ساتھ جو بھی کچھ کرنا ہے یا ان کے سرپرست جو والد ہیں وہ کچھ بھی چھوڑ کر گئے ہیں یہ تو ابھی انہیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم ان کو استعمال بھی کر لیں گے، ان کو ایک سائڈ پہ لگا لیں گے، بعض اوقات تو انہیں گھر سے ہی نکال دیا جاتا ہے اور پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ یہ بھی مشاہدہ کیا، استغفر اللہ، ہم نے اپنے سوسائٹی میں دیکھا۔ تو اللہ اکبر، اللہ کے قہر سے، اللہ کے غضب سے ڈریں اور یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیریں، ان کی کفالت کریں، خدا را اللہ سے ڈریں۔ آپ کی جانب بڑھوں گی عظمیٰ صاحبہ، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ یتیموں کی جو کفالت کی ذمہ داری ہے در حقیقت ہے کس پر؟ شکریہ زینب۔ یتیموں کی کفالت کی ذمہ داری یقیناً سب سے پہلے جو ہے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے تو ان کے قریب ترین رشتہ داروں پر ہی عائد ہوتی ہے، اور سب سے پہلے ماں ہے، پھر دادا ہیں، پھر چاچا ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، یعنی کہ اس میں اسباط اور پھر ذوی الارحام کا درجہ بدرجہ آتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بس ان یتیموں کی ذمہ داری جو ہے ان کے اقربا پر ہی ہے، ان کی ذمہ داری ہم پورے معاشرے پر ہے۔ آج اگر ہم اعداد و شمار کی بات کریں تو دنیا بھر میں 14 کروڑ سے زیادہ یتیم ہیں، اور صرف ایشیا کی اگر بات کریں تو یہ تعداد 6 کروڑ سے بھی کہیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں یقیناً قدرتی آفات ہیں اور مختلف حادثات ہیں، تو ایسے بہت سارے ہوتے ہیں، ایسے بہت سارے بچے ہمیں ارد گرد اپنے نظر آئیں گے جن کے والد یا دونوں والدین ہی دنیا میں نہیں ہیں، تو ان بچوں کی ذمہ داری جو ہے وہ معاشرے کے ہر فرد پر عائد ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا اس کا رشتہ دار ہے وہ دیکھ لے گا یا فلاں، ہمیں آگے بڑھ کر خود ان کی خبر گیری کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک فلاحی معاشرے کی تشکیل اسی صورت ممکن ہے جس میں ہر کمزور معاشرے کے کمزور جو افراد ہیں ان کو ان کا حق جو ہے ان کو مہیا کیا جائے پورے عدل و انصاف کے ساتھ، نہ کہ یہ کہ وہ در در اپنے حق کے حصول کے لیے ادھر ادھر بھٹکتے رہیں۔ اور اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ باقاعدہ اب اس میں ریاست کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، فلاحی ریاست کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ایسے بچوں کو اور ایسے افراد معاشرہ کو جو ہے ان کو ان کے حق ادا کرے، ان کی بہتر دیکھ بھال، ان کی پرورش، ان کے بنیادی جو ضروریات ہیں وہ اس کو پورا کیا جائے۔ بالکل صحیح۔ جیسا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام عبدالرزاق صنعانی جو ہے ان کا یہ ایک قول ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا قول انہوں نے مروی ہے ان سے کہ کن للیتامى کأب رحیم، کہ تم یتیموں کے لیے ایسے بن جاؤ جیسے کہ ایک رحیم باپ، ایک مہربان باپ، جیسے اولاد باپ سے اپنے ناز اٹھواتی ہے، اپنی فرمائش کرتی ہے، اسی طرح تم ان کے لیے مہربانی، اور یہ سب کے لیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور ہم تو یہ اپنی سوسائٹی میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بہن یا بھائی اگر والد کی سرپرستی سے محروم ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو ان کے بڑے بہن بھائی ہیں وہ بھی چھوٹے بہن بھائیوں کی حق تلفی کر لیتے ہیں، اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ابھی تک تو ہم رشتہ داروں پر نظر ثانی کر رہے تھے، لیکن اپنے گھر میں بھی یہ حق تلفیاں ہو جاتی ہیں کہ جو بڑے بہن بھائی ہیں جو اس وقت قابض ہیں ان چیزوں کے اوپر، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اپنے چھوٹے بہن بھائی جو کم سن بہن بھائی ہیں ان کی حق تلفی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں چاہوں گی آپ بھی اس پر کچھ کلام کیجیے گا، اور جو ہمارے مہمان، جو ہماری بہنیں، جو ہمارے بچیاں اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں وہ سمجھیں اپنے حق کو اور اپنے فرض کو بھی، فرمائیے گا۔
دیکھیں زینب، ایک تو کوشش کریں کہ وراثت کی جلد سے جلد تقسیم جی اور منصفانہ تقسیم. اگر آپ نے لیٹ بھی کر دیا جی تو تب بھی انصاف گویا نہیں ملا. تو جو بھی بڑا بھائی ہے یا بڑا تایا ہے یا جو بھی ہے، اسے چاہیے کہ وہ ڈیسیجن لیتے ہوئے اور یتیم بچے کا مال ایسی تجارت میں لگائے کہ جس سے اس کا خرچ بھی ایک سر اٹھا کر وہ جی سکے معاشرے میں. اس کو وہ خرچ ایسے ملے کہ اس کا اپنا حق ہے، کوئی اس پر احسان نہیں کر رہا. بالکل ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں کہ وہ اسی کا مال اس پر تھوڑا سا خرچ کریں گے اور احسان بھی رکھیں گے. تو خدا کے لیے اس سے باز آ جائیں. دوسرا، جیسے انہوں نے بات کی نا ذمہ داری کی، دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ اسلامی ریاستیں جہاں جہاں ہیں وہاں مساجد ضرور ہیں، ہر گلی محلے میں. مساجد میں ائمہ مساجد علماء کی یہ ذمہ داری اگر وہ اپنی سمجھیں کہ اہل محلہ میں جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا ریکارڈ رکھیں کہ اب فلاں گھر میں یتیم بچے ہیں یا بیوہ ہے، اور مخیر حضرات کو بتائیں کہ وہ ان کے لیے راشن کا بندوبست کریں. کیونکہ عموماً اب ایک گھر کے دوسرے گھر کا نہیں پتہ ہوتا کہ کون رہ رہا ہے اور کس طریقے سے وہاں گزارا ہو رہا ہے. تو مساجد میں تو سب کو پتہ ہوتا ہے، اعلانات ہوتے ہیں جب کوئی فوت ہوتا ہے. تو اگر ہمارے ائمہ کرام علماء کرام اس بات کو سمجھیں کہ معاشرے میں ایک خوبصورت روایت کا آغاز کیا جائے کہ وہاں آن دا ریکارڈ ہو کہ یہ بیوہ ہیں، یہ یتیم بچے ہیں، ان کی کفالت اگر کوئی مخیر حضرات کرنا چاہیں بغیر ان کے کہے، بغیر ان کے سوال دراز کیے، کیونکہ ہمیں بیکاری نہیں بنانا قوم کو، ہمیں تو اتنا ذمہ دار بنانا ہے کہ ہر فرد اس پروسیس میں آئے کہ جس میں وہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، ایسے دے اور صبح دے شام دے، اعلانیہ دے چھپا کر دے. تو اگر اس طرح کی کمیٹیاں بنا دی جائیں جو مخیر حضرات سے لیں، ان تک پہنچائیں، کفالت کے انتظامات ہوں ایسے جہاں ان کی فیسیں خود بخود پہنچ جایا کریں ان کے اسکولوں میں، تو ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے. بہت پیارا آپ نے مشورہ بھی دیا. اور یہ جو مساجد ہوتی ہیں ظاہر ہے وہاں پر جو بھی حضرات جاتے ہیں وہ اپنے اہل محلہ کے جو لوگ ہیں جو اپنے عزیز و قریب سے ہٹ کر ہوتے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے ان کے معاملات سے، ان کے گھریلو معاملات سے بہت زیادہ ان کو جانتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے اپنے ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، تو ان کو بہت زیادہ قریب سے وہ دیکھتے بھی ہیں، ان کے گھر میں کیا پریشانی ہے یہ بھی جانتے ہیں، کیا چیز کرنے والی ہے، کون سے کام کرنے والے ہیں اور کون سے نہیں کرنے والے ہیں، یہ سب وہاں پر جانا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے. تو ہمیں اس چیز کو بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحبہ میں چاہوں گی کوئی لاسٹ میسج آپ دینا چاہیں. اللہ کرے کہ ہم سب اس قابل ہو جائیں کہ ایک ایک یتیم بچے کی کفالت ہم اپنے ذمے لے لیں. الہی آمین. تو یہ میری دعا بھی ہے اور ایک میسج بھی ہے کہ آپ غور کریں اور لے لیں ایک کی کفالت. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں اس قابل کرے اور اللہ پروردگار ہم سے یہ کام لے لیں. جی عظمیٰ صاحبہ. جی شکریہ زینب. میں یہاں پر میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے قرب و جوار میں اپنے قریب ترین رشتہ داروں میں سب سے پہلے نظر رکھنی چاہیے کہ سب سے پہلا حق ہمارے اوپر ہمارے قریب ترین رشتہ داروں کا ہے. اگر ہمارے قریب ترین رشتہ داروں میں ایسے بچے موجود ہیں جو اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سک رہے یا پھر ان کا مال ہے جس کی وہ خود حفاظت نہیں کر پا رہے، تو ان کے اس مال کی حفاظت کا انتظام کیا جائے اور ان کی بہترین دیکھ بھال کا انتظام کیا جائے. میرا آج کے لیے یہی پیغام ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا. ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں، آپ کی جانب سے بہت اچھی گفتگو ہوئی. عظمیٰ ابو بکر صاحبہ آپ تشریف لائیں، آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. بس آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں. کاش ہم اللہ رب العزت سے اس طرح ڈریں جیسا کہ ڈرنے کا حکم ہے اور جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور ہم وہ تمام کام، وہ تمام چیزیں جو منع کی گئی ہیں ہمارے لیے، ان سے بچنے کی ہمیں اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. مجھے یعنی سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.